बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। करप्शन से मुतालिक 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124 हो गया। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर सुहेल मुजफ्फर कहते हैं, गुज़िश्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया। करप्शन के अरबों रुपए बरामद करने के दावों के बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 हुआ। करप्शन के पैसे बरामद करने के बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। करप्शन से मुतालिक 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124 हो गया। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर सुहेल मुजफ्फर कहते हैं, गुज़िश्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया। करप्शन के अरबों रुपए बरामद करने के दावों के बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 हुआ। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, करप्शन खत्म करने का वादा किया था, अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत के बारे में वादे पूरे ना करने की बातें गलत हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी पुरअज़्म कहते हैं, सूबाई महकमों में खराबी जरूर है, हमें 18वीं तरमीम और NFC से मुतालिक बात करनी चाहिए। करप्शन खत्म करने का वादा किया था, अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत के बारे में वादे पूरे ना करने की बातें गलत हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस हवाले से पुरअज़्म है। वो कहते हैं कि सूबाई महकमों में खराबी जरूर है, हमें 18वीं तरमीम और NFC पर बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि करप्शन खत्म करने का वादा किया था, उस पर अमल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, अजमत सईद PTI का हिस्सा भी रहे हैं और मुतनाज़ा हैं। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है, कोई भी जमात अकेले फैसले नहीं कर सकती, मुशावरत होती है। असम्बली मुतनाज़ा है, हम आइन की बालादस्ती के खाका हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है लेकिन कागजी है। ट्रुथ कमीशन बनाई जाए जो PTI धरने की हकीकत सामने लाए। PDM में हर जमात का अपना फैसला है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अकेली जमात नहीं ला सकती। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, अजमत सईद PTI का हिस्सा भी रहे हैं और मुतनाज़ा भी हैं। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है, कोई भी जमात अकेले फैसला नहीं कर सकती, मुशावरत होती है। उनका कहना था कि असम्बली मुतनाज़ा है, हम आइन की बालादस्ती के खाका हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है लेकिन कागजी है। उनका कहना था कि ट्रुथ कमीशन बनाई जाए जो PTI धरने की हकीकत सामने लाए। PDM में हर जमात का अपना फैसला है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अकेली जमात नहीं ला सकती। मौमन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आबान कहती हैं, झूठों की राजकुमारी को मलिक-ए-उम जैसे जजेस ही भाते हैं। राजकुमारी को ऐसे जजेस चाहिए जो करप्ट शाही खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला सुनाए। शाही खानदान का बोसीदा माजी गवाह है कि इन्हें अपनी मर्जी का रेफरी और मैदान चाहिए। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। बगले बजाने वाले चेले कनीज़े अब घबराहट का शिकार हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की मौमन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि झूठों की राजकुमारी को मलिक-ए-उम जैसे जजेस ही भाते हैं। राजकुमारी को ऐसे जजेस चाहिए जो करप्ट शाही खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला सुनाए। शाही खानदान का बोसीदा माजी गवाह है कि इन्हें अपनी मर्जी का रेफरी और मैदान चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को तलब कर रखा है। PTI के फरूख हबीब की दरखास्त पर दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात जारी है।
اہم خبر ہے، غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات، الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو طلب کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کے فاروق حبیب کی درخواست پر دونوں جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اگلے ہفتے سے کرونا وائرس کی وبا کے سدباب کے لیے ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ پاکستان میں 600 ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ کرونا ویکسین پاکستان لانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ نیشنل ہیلتھ سروسز اور چینی سفارت خانے نے پی آئی اے کو گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا خصوصی طیارہ جمعے کو ویکسین لینے بیجنگ روانہ ہوگا۔ انسداد کرونا ویکسین لانے کے لیے پی آئی اے مفت خدمات فراہم کرے گا۔ قومی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ چین سے انسداد کرونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز لائے گا۔ بیجنگ سے ویکسین خصوصی کنٹینر میں رکھ کر اسلام آباد لائی جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اگلے ہفتے سے کرونا وائرس کی وبا کے سدباب کے لیے ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے، کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں، تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 64 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 11,514 ہو گئی۔ مزید 1,910 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,39,387 افراد کورونا وائرس میں مبتلا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,910 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,55,800، سندھ میں 2,43,683، خیبر پختونخوا میں 66,198، بلوچستان میں 18,788، گلگت میں 4,906، اسلام آباد میں 41,076، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,931 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 78,04,935 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,821 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,94,578 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,187 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 64 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,514 ہو گئی۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے 21,84,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد 10,14,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,39,000، برازیل میں 2,20,000، بھارت میں 1,54,000، میکسیکو میں 1,53,000، روس میں 71,000، فرانس میں 74,000، برطانیہ میں 1,00,000 اور سعودی عرب میں 6,363 اموات۔ دنیا بھر میں کرونا کے 7,33,21,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 2,59,25,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,39,570 افوات ہو چکی ہیں اور 2,61,66,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,53,885 اور 1,07,00,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اور خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ مزید 16 علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن کے کچھ بلاکس میں لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ لاہور کے 16 ہاٹ سپاٹ ایریاز میں فوری مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ جوہر ٹاؤن کا بی بلاک، سیکٹر A1 ٹاؤن شپ، اسٹریٹ بی ایڈن سٹی، 21 سے امجد خورشید روڈ کینٹ اور سٹریٹ 4 عسکری 10 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔
स्ट्रीट 55 ई ब्लॉक DHA फेज 1, स्ट्रीट 35 DHA फेज 3 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। 90 BAG और R3G फातिमा मेमोरियल अस्पताल सेक्टर बी हाइट्स अस्करी 11 में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। रजा ब्लॉक, रशना ब्लॉक, क्रीम ब्लॉक, न्यू मुस्लिम टाउन को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया। जिला इंतजामिया ने हेल्थ और पुलिस को अलर्ट रहने के लिए मरासला इरसाल कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और अटॉर्नी जनरल की तलबी। बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे? आवाम को जमहूरी हक से क्यों महरूम रखा जा रहा है? बल्दियाती इंतखाबात ना कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हल्फ नहीं देखा? जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तिफसार। बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सरजनश की गई। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और अटॉर्नी जनरल की तलबी। बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे? आवाम को जमहूरी हक से क्यों महरूम रखा जा रहा है? बल्दियाती इंतखाबात ना कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हल्फ नहीं देखा? जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तिफसार। सेनेट इलेक्शन से पहले पीडीएम को एक और झटका। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असेंबली की मुलाकात उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया। उस्मान बुज़दार और रईस नबील अहमद की मुलाकात ऐवान वज़ीर आला में हुई। PP 265 से पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असेंबली रईस नबील अहमद ने वज़ीर आला पंजाब को हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हर हल्के के मसाइल हल करना चाहता हूं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि पंजाब के दूर अफ्तादा शहरों का तरक्की पर पूरा हक है और हम उन्हें ये हक लौटाएंगे। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। तरक्की मुखालिफ अनासर प्रोपेगंडा के जरिए आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। PP रुकन पंजाब असेंबली रईस नबील अहमद ने कहा कि उस्मान बुज़दार से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। आप इंतहाई अखलाक से मिलते हैं। आपके मिलनसारी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। PTI रहनुमा ओन चौधरी भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली की मुलाकात हुई है और तरक्की मुखालिफ अनासर के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उनका कहना था कि दूर दराज इलाकों का हक है कि शहरों की तरह उन्हें भी तरक्की दी जाए। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। तरक्की मुखालिफ अनासर प्रोपेगंडा के जरिए आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। PP रुकन पंजाब असेंबली रईस नबील अहमद ने कहा कि उस्मान बुज़दार से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के फैसलों पर मौलाना फजल रहमान तैश में आ गए। दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के सरबराहान को शिकायत कर दी। PDM की सरबराही छोड़ने की धमकी भी दे दी। कहा अगर फैसले बिलावल और मरियम नहीं करने हैं तो उन्हें सरबराही क्यों दी गई? बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसों और फैसलों से मौलाना फजल रहमान नाराज हो गए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को शिकायत लगा दी, अपने खदशात से आगाह कर दिया और कहा कि अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने खुद फैसले करने हैं तो इन्हें सरबराही क्यों दी गई।
مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بلاول اور مریم فیصلے تنہا کر رہے ہیں۔ پی ٹی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو شدید تحفظات ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا، جبکہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان میڈیا میں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے فیصلے پی ٹی ایم پر مسلط کر رہے ہیں۔ طے ہوا تھا کہ ہر فیصلہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ چھوٹی جماعتوں کو خدشات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہیں استعمال کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کی شخصیت ہی پی ٹی ایم کو آگے لے کر چل سکتی ہے، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی، ہر فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کو جیل میں بی کلاس سہولیات دینے کا معاملہ۔ جیل حکام نے احتساب عدالت لاہور میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ خواجہ آصف کو ٹی وی، اخبار، ٹیبل اور میٹرس فراہم کر دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو قانون کے مطابق سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ ہیٹر اور گھر کا کھانا عدالتی حکم سے مشروط ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف کو جیل میں بی کلاس سہولیات دینے کا معاملہ ہے۔ جیل حکام نے احتساب عدالت لاہور میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے۔ خواجہ آصف کو ٹی وی، اخبار، ٹیبل اور میٹرس فراہم کر دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کو قانون کے مطابق سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ ہیٹر اور گھر کا کھانا عدالتی حکم سے مشروط ہوگا۔ سیشن کورٹ لاہور میں کھوکھر پیلس گرانے سے روکنے کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کھوکھر برادران سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سول کورٹ سے کھوکھر پیلس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے کھوکھر پیلس سے متعلق کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ سیشن کورٹ لاہور میں کھوکھر پیلس گرانے سے روکنے کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کھوکھر برادران سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سول کورٹ سے کھوکھر پیلس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے کھوکھر پیلس سے متعلق کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی۔ خبریں اور بھی 2 روز سے بند ہے۔ 2 روز میں ٹکٹیں کینسل اور تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو ہزاروں روپے کا نقصان۔ ریلوے انتظامیہ خرابی دور کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی ٹکٹ نہ ملنے پر شہری ریلوے حکام پر پھٹ پڑے۔ آن لائن بکنگ بند ہونے کے ساتھ ساتھ موبائل اپلیکیشن سے بھی ٹکٹوں کی بکنگ نہ ہو سکی۔ فیصل آباد سے کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور اور دیگر شہریوں کو سفر کرنے والے ہزاروں مسافر رل گئے۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی ٹکٹ نہ ملنے پر شہری ریلوے حکام پر پھٹ پڑے۔ انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے ٹکٹوں کی بکنگ بند ہونے کے ساتھ ساتھ ٹکٹس کی تبدیلی اور منسوخی کا عمل بھی بند کر رہا۔ ریلوے حکام کے مطابق 2 روز میں آن لائن سسٹم بند ہونے کی وجہ سے فیصل آباد میں محکمہ ریلوے کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ 2 روز میں ٹکٹیں کینسل اور تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جن کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی کئی بار ریلوے کا بوسیدہ ٹکٹنگ نظام فیل ہوا، لیکن حکام نے سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے طلباء کے آن لائن امتحانات کے حوالے سے پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امتحانات آن لائن لینے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ جامعات نے کرنا ہے۔ شفقت محمود نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وائس چانسلر سے آن لائن امتحانات منعقد کرانے کے حوالے سے مشاورت کا کہا ہے۔ جامعات چیک کریں کہ ان کے پاس آن لائن امتحان کے لیے ٹیکنیکل سہولت ہے یا نہیں۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ آن لائن امتحانات کے نظام کو غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جامعات بہترین سوالیہ پرچے اور اسسمنٹ تیار کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ اور دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، اردن کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں کتے کو سرکاری گاڑی میں پروٹوکول، گورنر سندھ عمران اسماعیل ویڈیو وائرل ہونے پر برہم، کہتے ہیں گاڑی میں فیملی بھی موجود تھی، موبائل سے ویڈیو بنتی دیکھ کر میرے اہل خانہ پیچھے ہو گئے۔ ویڈیو پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر تیمور تالپور نے بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ گزشتہ روز گورنر ہاؤس سندھ کی گاڑی میں کتے کی سیر کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ اب گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے اس حوالے سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جس گاڑی میں کتا نظر آ رہا ہے اس میں میری فیملی بھی سوار تھی۔ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ جس نے ویڈیو بنائی وہ ایک کرپٹ حکومت کا حصہ ہے، پولیس موبائل پروٹوکول نہیں بلکہ فیملی کی حفاظت کے لیے تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو بنا کر غیر سنجیدہ حرکت کی گئی، ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں اور تبدیلی لائیں گے۔ نیو کراچی میں واقع گتہ فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ، قریبی 2 فیکٹریاں بھی متاثر ہو گئیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ نیو کراچی میں فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 4 فائر ٹینڈرز اور 5 واٹر باؤزر کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ بجھانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر آگ گتے کی فیکٹری میں لگی تھی، جس سے اطراف کی 2 فیکٹریاں بھی زد میں آ گئیں۔ دوسری جانب فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچے، جس کے باعث کافی نقصان ہوا۔